یہ شروع کریں گے مطالعہ قرآن سورہ کہف کا کل ہمارا مطالعہ قرآن کی کچھ چیزیں ہم نے اللہ کی توفیق سے سنی۔ کہف کہتے ہیں پہاڑوں کے اندر بنی ہوئی غار کو۔ یہ غار دو طرح کی ہوتی ہے، ایک غار ایسی ہوتی ہے جس کا منہ آگے سے بہت زیادہ کھلا ہوا ہو، اور ایک وہ ہے جس کا منہ آگے سے تنگ ہو۔ اگر تنگ ہو تو عربی زبان میں اس کو غار کہا جاتا ہے، اگر منہ آگے سے بہت زیادہ کھلا ہوا ہو تو ہانا اس کو کہف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر جو 110 آیات پر مشتمل ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں اللہ عز و جل نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ 4 بڑے واقعات اس سورت کا حصہ ہیں، اور چاروں بھی میرے اور آپ کے لیے بڑے سبق آموز اور بڑی دینی تربیت کے حامل ہیں۔ یہ سورت قرآن مجید کی ان چند صورتوں میں سے ہے جس کا آغاز الحمدللہ سے کیا گیا، کیونکہ پچھلی سورت کی آخری آیت اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف الحمدللہ وہ والے الفاظ موجود ہیں۔ اللہ عز و جل کی سورت کے بارے میں 2-3 فضیلت والی احادیث بھی آتی ہیں۔ ایک تو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں 795 نمبر پر حدیث مبارکہ ہے۔ ایک صحابی رات کو نفل نماز پڑھ رہے تھے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطٌ عِنْدَهُ، ان کا گھوڑا بھی ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ اللہ عز و جل کی طرف سے ان کی تلاوت، سورہ کہف کی تلاوت پر، اس خوبصورتی پر آسمان سے سکینت نازل ہوئی۔ نمبر 2، اس کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے آپ کا، جو صحیح مسلم کے اندر 809 نمبر پر حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا من حافظ 10 آیات من سورۃ الکہف، جس بندے نے 10 آیتیں سورۃ کہف کی تلاوت کر لی۔ 2 طرح کے الفاظ ہیں، شروع کی 10 آیتیں یاد کر لی، ایک روایت کے اندر ہے آخری 10 آیتیں یاد کر لی زبانی۔ اسی میں من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کا فتنہ جو اس دنیا کا بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الفتن میں حدیث مبارکہ ہے، ما من نبی الا انذر امته من العبر الدجال او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا نہ ہو، یعنی ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ لیکن اس کی سیکیورٹی کے لیے جو انتظامات دین بتاتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورہ کہف کی پہلی یا آخری 10 آیتیں ان کو یاد کر لیا جائے۔ زیادہ روایات پہلی 10 آیات یاد کرنے کا ہے۔ اس میں مناسبت کیا ہو سکتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں بڑے اقوال موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس میں بیان ہونے والے جو واقعات ہیں، ان میں سے جو پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، اس میں سبق اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر، توحید کی دعوت، اور توحید کی دعوت کے ساتھ اسلام کے لیے بے چین ہونا، اس کی وجہ زیادہ تر اسکالر، اہل علم، مفسرین نے اس کو قرار دیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ، اس کا پس منظر کیا ہے؟ مشرکین مکہ نے یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اٹھایا تھا کہ یہ بتائے کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اور یہ آپ کی نبوت کی صداقت کی بھی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ان علاقوں میں نہیں گئے جن علاقوں میں اصحاب کہف کی غار کا ذکر آج بھی کیا جاتا ہے یا اس دور میں کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کی جزئیات مکمل قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں بتائی۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے قرآن پاک کے وحی کے حق ہونے کی اور آپ کی نبوت کی صداقت کی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا گمان ہے کہ بے شک جو کہف والے اور رقیم والے لوگ تھے وہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی ہی عجیب نشانیاں ہیں۔ وہ ایسے نوجوان تھے چند جنہوں نے غار میں آ کر پناہ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو اپنے پاک سے ہمیں رحمت اور ہمارے معاملے سے ہمیں رہنمائی عطا کر۔ چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ دعا کا، آپ اس دعا کا اثر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کائنات کی ایک بہت بڑی نشانی بنا دیا۔ یہ دعا یاد بھی کرنی چاہیے، بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے، خود بھی کرنی چاہیے، بچوں کو بھی کرانی چاہیے، جو اس سورت کی آیت نمبر 10 میں ہے۔ دعا کے الفاظ کیا ہے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا کئی سالوں تک، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا۔ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے جو اپنی اس گزرنے والی مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے؟ ہم بیان کرتے ہیں نبی آپ پر حق کے ساتھ، بے شک یہ نوجوان جو ایمان لائے اپنے رب پر، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔
ان کے دلوں کو ہم نے جوڑ دیا۔ جب یہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب پروردگار وہی ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے علاوہ کسی بھی معبود کو۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں ہم بڑی زیادتی کرنے والے ہیں۔ یہی قوم، یہی لوگ جو ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنایا ہے، اور اس پر ان کے پاس کوئی واضح دلیل بھی موجود نہیں۔ یہ تو بہت بڑے ظلم والا کام ہے۔ پھر وہ ان سے الگ ہو گئے اور جن کی وہ عبادت اللہ کے علاوہ کر رہے تھے ان سے بھی الگ ہو گئے۔ پناہ لے لی ایک غار میں، کہنے لگے کہ پناہ لے لیتے ہیں ایک غار میں، وہاں پر اللہ تم پر اپنی رحمت نشاور کرے گا اور نرمی والا معاملہ فرمائے گا۔ اور کاش کہ آپ دیکھتے وہاں پہ جو سورج تھا وہ جب طلوع ہوتا غار کی ایک جانب سے گزر جاتا، اور جب غروب ہوتا تو شمالی جانب سے گزر جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے آپ کسی ہدایت پانے والوں کو کوئی اس کے لیے ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ آپ غار میں موجود لوگوں کو جاگتا ہوا سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ ہم ان کی کروٹیں ڈلوا رہے تھے دائیں بائیں، ان کا کتا باہر اپنی ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے موجود تھا۔ اگر آپ اس غار کو دیکھتے آپ پر اس کا اتنا روب طاری ہو جاتا، آپ وہاں سے روب کی وجہ سے فرار ہو جاتے۔ اسی طرح ہم اٹھائیں گے لوگوں کو قیامت والے دن، اور ان کو بھی ہم نے اٹھایا، یہ آگے جا کے بات کریں گے۔ ہم نے ان کو زندہ کیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں۔ جب وہ زندہ ہوئے تو کہنے والے نے کہا کتنی دیر اس حالت میں گزاری ہے؟ آگے آ رہا ہے کہ وہ 309 سال کا پیریڈ تھا۔ 309 سال کے پیریڈ کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات ہمارے لیے بڑی قابل غور ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پہ 60-70 سال کی زندگی ہمیں لگتا ہے بڑی لمبی چوڑی زندگی ہے۔ یہی زندگی جب قبر میں سٹارٹ ہوگی تو وہ 309 سال کی زندگی میں ان کو کیا لگ رہی تھی؟ کہنے لگے یا تو ایک دن ہم نے گزارا ہے یا ایک دن کا کچھ حصہ گزارا ہے۔ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کتنا گزارا ہے۔ چلے بھوک لگ رہی ہے، کسی بندے کو کچھ پیسے دیتے ہیں، وہ بازار سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آئے، بڑی آہستگی کے ساتھ جائے، کسی کو پتہ نہ چلنے دے۔ انہیں نہیں پتا کہ 309 سال گزر چکے ہیں۔ اچھا کیسی کمال کی بات ہے، یہ تو وہ اللہ کی ولی ہے نا جس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ اختلاف ہوتا ہے، ہمارے کچھ بھائی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کی ولی ہیں، دوسرے فرقے والے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے ان کو ولی، دوسرے اپنے بزرگوں کو ولی کہہ رہے ہوتے ہیں، پہلے والے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تیسرے طبقے کے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہیں اللہ کے ولی، پہلے دو والے کہتے ہیں ہم ان کو اللہ کے ولی نہیں مانتے۔ ان کو تو قرآن مجید نے اللہ کے ولی ڈکلیئر کر دیا ہے، ان کو بہت بڑی نشانی بھی بیان، ان کی شان بھی اللہ نے بیان کی، اور وہ ایسی موت میں ہے جو موت اس طرح کی کامل موت ہم نہیں کہہ سکتے جو عام آدمی کو آتی ہے، ایک ہلکی موت، نیکی تقویٰ عقیدہ بھی ٹھیک، قرآن کے مطابق اللہ کے ولی بھی ہیں۔ باہر کے حالات کا کتنا پتہ ہے؟ 309 سال گزر گئے، حکومت چینج ہو گئی، وہ بیدار ہوئے ہیں، کسی بات کا نہیں پتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ قرآن کی روشنی میں مسئلہ کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ جب میں کسی اپنے بزرگ کے مزار پہ جاتا ہوں وہ مجھے دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، میری سنتا بھی ہے، میری سفارش بھی اللہ کے سامنے کرتا ہے اور میرے سارے معاملے بھی حل کرواتا ہے۔ اگر واقعہ ہی وہاں پر اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اتنے معاملات ہوتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے کیا ان کی ولایت میں کوئی کمزوری تھی، یا ان کے پاس حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا یہ نظام عقیدہ توحید سے تعلق رکھتا ہے، اس پہ پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ کہنے لگے اگر ان کو پتہ چل گیا نا وہ تمہیں رجم کر دیں گے یا دوبارہ اپنے مذہب میں واپس لے جائیں گے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان پر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ جھگڑا کر رہے تھے آپس میں۔ یہ جو معاملہ ہے اس پہ تھوڑی سی تفصیل تاریخ کے اندر موجود ہے۔ جب یہ وہاں پہ پہنچے، یہ بندہ کھانا لینے کے لیے، جو پہلا بادشاہ تھا وہ بادشاہ بت پرست تھا، جس سے بچنے کے لیے دو سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے۔ دوسرا سوال، یہ غار دنیا میں کس جگہ پر موجود ہے؟ پوری ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد دو مقام ہیں جس کے حوالے سے یہ سوچا گیا، بہت زیادہ لوگوں نے لکھا کہ یہ غار وہاں پہ۔ نمبر ایک، عمان جو شہر ہے اس کے بالکل قریب ایک بستی ہے جس کو آج کل رجیب کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ رقیم ہے، رقیم تختی کو بھی کہتے ہیں، لکھی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں، ایک بستی تھی اس کے قریب تھے۔
یا تو یہ عمان شہر کے قریب جو غار ہے وہاں پر قبریں بھی موجود ہیں، وہاں پر ساری چیزیں بھی موجود ہیں، وزٹر بھی جاتے ہیں، جا کے وزٹ بھی کر کے آتے ہیں۔ ایک نمبر دو، ترکی کے شہر ازمیر کے پاس اسفک ایک شہر ہے، اس شہر میں ایک غار بالکل موجود ہے، اس کا اینگل بھی وہی بنتا ہے جو یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا۔ یہ دونوں سوال ختم ہو۔ اب اگلا کہ یہ مسئلہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ایمان رکھنے والے تھے، توحید پر قائم تھے، جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، اس سے بچنے کے لیے، اور یہ بڑے علمی کلاس سے تعلق رکھتے تھے، بڑے عمراء کے بچے تھے، نوجوان تھے، اور یہی دجال والی بات سے مناسبت ہے کہ یہ نوجوان جو سوسائٹی ہے اس کو کس رنگ میں اپنا دین بچانے کے لیے اور محنت کرنے کے لیے رہنا چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ان کی تعداد کے اوپر بات ہو رہی تھی، اللہ عز و جل نے مختلف اقوال ذکر کر کے آخری بات کو کہا کہ یہ 7 اور 8واں ان کا خطہ کسی کو راجع قرار دیا۔ دوسرا جو واقعہ ہے اس کے اندر وہ 2 لوگوں کا واقعہ ہے، یہ بڑا واقعہ سبق آموز ہے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی بیان کیجئے 2 آدمی کا واقعہ۔ ان میں سے ایک کے لیے ہم نے جو باغ بنائے تھے، انگوروں کے باغ تھے، کھجوریں بھی تھی اس میں، اور ہم نے اس میں کاشتکاری بھی رکھی ہوئی تھی۔ دونوں باغوں کا پھل بہت زیادہ تھا، کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، درمیان میں نہریں چل رہی تھی۔ باغ کا جو مالک تھا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے لیے پھل پیدا ہو رہے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے دوست سے کہا، بھائی تو دوست تھا، وہ غریب تھا، وہ تنگدست تھا، کہنے لگا کہ اتنی آپ کے پاس کچھ نہیں، اللہ نے مجھے کیا عطا کر رکھا ہے؟ تو دوست کہنے لگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قیامت ہے نا وہ قائم ہونے والی ہے، اگر آ بھی گئی قیامت وہاں پر بھی میں گیا تو وہاں پر بھی مجھے جیسے دنیا میں اللہ نے دولت عطا کی آخرت میں بھی ملے گی۔ انسان کا سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میری صلاحیتیں، یہ میرا کمال ہے، یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ العجب آفت اللب، بندے کی عقل کا سب سے بڑا حادثہ کیا ہے؟ بندہ اپنی کامیابی کو سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے۔ اگر میں بات کر رہا ہوں میری زبان سے الفاظ اچھے ادا ہو رہے ہیں، اس میں میرا کمال ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ اللہ اگر بولنے کی طاقت ہی نہ دیتا، میں دوسروں کی طرح اشارہ کرنے لگ جائے، اگر میری لکھی ہوئی تحریر اچھی ہے تو وہ کس کا کمال ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ نے جو انگلیاں دی، جو دماغ اور فکر دی، اس کا کمال ہے۔ اگر آپ دنیا میں کسی جگہ پر کاروبار اچھا کر لیتے ہیں تو وہ کس کا کمال ہے؟ وفی السماء رزقکم، اللہ کا کمال ہے۔ اس بندے سے بھی یہی غلطی ہوئی جو اکثر لوگوں سے ہوتی ہے، وہ کہنے لگا کہ یہ میری ہی پلاننگ کا نتیجہ ہے، یہ میری حکمت عملی ہے۔ دوست نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، بھائی کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں آدمی بنایا۔ وہ اللہ ہے، وہ میرا رب ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ کو چاہیے یہ اپنا سارا بزنس، ساری کامیابی دیکھ کر آپ یہ کہا کریں ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں، یہ کہا کریں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ باتیں کیسی کرتے ہو؟ صبح ہوئی، اللہ فرماتے ہیں فَعَصَىٰ رَبِّهِ، صبح ہوئی جب وہ آئے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، جیسا اس نے کہا تھا کہ یہ آپ کا سارا باغ ختم ہو جائے گا، پانی نیچے چلا جائے گا۔ جب وہ آئے وہاں پر دیکھا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، ہر چیز ختم ہو چکی، باغ کا وجود نہیں تھا۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ بندے کی کامیابی، رزق میں اضافہ شکر گزاری کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے اللہ صلاحیتوں میں، نعمتوں میں، رزق میں، کامیابیوں میں، عزت میں، شہرت میں، ہر چیز میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ سبق ہے اس بات۔ تیسرا واقعہ یہ بڑا اہم ہے سورت کا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن کھڑے تھے، صحیح بخاری میں نبی بات کر رہے تھے، کسی نے پوچھا، گفتگو بڑی اچھی ہوگی نا، بعض دفعہ بندہ لیکچر دیتا ہے، درس دیتا ہے، بات کرتا ہے، تقریر کرتا ہے تو بڑی کمال کی ہوتی ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پھب جاتی ہے۔ کسی بندے نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے آپ کی آج کی گفتگو سن کے، سپیچ سن کے، سب سے بڑے اسکالر تو آپ ہیں، دنیا میں اس وقت آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ علم اللہ کے پاس علم ہے۔ کہنے لگے جی، بس وہیں سے امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی کہ اتنا اہمیت کا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے، اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ ایک مچھلی لے لیں، ایک غلام لے لیں، وہ یوشع بن نون تھے، اور سفر شروع کر دیں۔ ایک بندہ ہمارا ملے گا آپ کو جہاں پہ 2 سمندر اکٹھے ہو رہے ہیں، 2 دریا جمع ہو رہے ہیں، وہاں پہ ملے گا، اس سے جا کے ملاقات کریں اور اس کے ساتھ وقت گزاریں۔
وہاں پہ آپ کی کاؤنسلنگ ہوگی، وہاں پہ آپ کی ٹریننگ ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کا علم اس کا لیول کیا ہے۔ انسان یہی سمجھتا، ہماری دو کمزوریاں ہیں کہ سوسائٹی کی، ہمیں دولت ہمیشہ دوسرے بندے کی نظر آتی ہے، اس کا گھر دیکھ کر، اس کی گاڑی دیکھ کر لگتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، سارا پیسہ اسی کے پاس۔ لیکن جب بات علم کی آئے تو ہمیں لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو اسکالر کوئی نہیں۔ کوئی بھی دین کی بات ہوئے تو ہم اس پہ ایسی ڈبیٹ کے لیے تیار ہوتے ہیں، فتویٰ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، غلطیاں نکالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ سب سے بڑا عالم، کوئی بات بھی کرنے لگا چپ کر، تمہیں نہیں پتا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس واقعے کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین کا علم ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ بہت زیادہ پڑھنے کے بعد بھی انسان صرف الف اور با پر ہی رہ جاتا ہے، وہ باتیں بڑی آگے کی ہیں، لے کر چل رہے، چلتے چلتے تھک گئے، ریسٹ کے لیے رکے اور وہیں پر پھر اٹھے، بیدار ہوئے، پھر آگے سفر شروع ہو۔ جب سفر شروع ہوا، بھوک لگی، موسیٰ علیہ السلام نے ساتھی سے کہا لفتاہ آتینا وراءنا، لاؤ کھانا لے کر آؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تھک بڑے گئے ہیں سفر کر کر۔ وہ کہنے لگے مجھے تو یاد بھول گیا، وہ چٹان کے پاس جہاں پہ ہم نے ریسٹ کی تھی وہ مچھلی میں وہیں پہ بھول آیا ہوں۔ وما انسانی الا الشیطان، اور وہ بلایا ہے مجھے شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی تھی، اس کے ڈر کی اس وجہ انہوں نے ذکر کی کہ یہ اتنا عجیب، عقل کو ہلا دینے والا واقعہ تھا، اگر ذکر کرتے تو شاید موسیٰ علیہ السلام اس پہ یقین نہ کرتے۔ وہ مچھلی جو پانی کے باہر زندہ نہیں رہتی، وہ زندہ ہوئی، پانی میں چھلانگ لگائی، جیسے جیسے پانی میں گھومتی گئی، پانی اپنی جگہ چھوڑ کر الگ ہوتا گیا، وہ پانی کے درمیان ایک فاصلہ، ایک اسپیس بنتی گئی، تو وہ وہاں پہ چلی گئی۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ذالک ما کنا نبغی، تو بھائی یہی تو ہماری منزل تھی، چلو فرتد علی آثارہما قصصا، واپس چلتے ہیں، انہی قدموں کے نشان پہ واپس آ گئے۔ آگے وہ بندہ دیکھا، بندہ لیٹا ہوا تھا، اس بندے کا نام احادیث میں موجود ہے، خضر پڑھا جاتا ہے، اصل جو اس کا تلفظ ہے وہ ہے خضر۔ خضر علیہ السلام وہ وہاں پہ موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اپنے ساتھ رکھیں، تو علمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ علم مجھے سکھائے۔ کہنے لگے آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے، اور کیسے آپ صبر کر سکیں گے کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں اس کی خبر ہی نہیں آپ کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کمٹمنٹ کر دی کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، چل پڑے۔ 3 واقعات ہوتے ہیں اس سفر کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے 3 سیشن ہوتے ہیں، 3 چیزیں وہ سیکھتے ہیں۔ پہلی مرتبہ وہ کشتی میں بیٹھتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ جب کشتی میں بیٹھے تو خضر علیہ السلام نے بیٹھتے ہی اس کشتی کا ایک حصہ اس کو توڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، اہل علم ہونے کی وجہ سے احترام کیا، لوگ علماء سے محبت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے باوجود کہ یہ بات کیا طے ہو چکی ہے، کمٹمنٹ ہو چکی ہے کہ میں اعتراض نہیں کروں گا، لیکن جو بندے اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ کسی غلط کام پہ چونکے چنانچے کمپرومائز، سمجھوتا، چپ نہیں کہتے، اچھے انداز میں بات بھی کرتے ہیں۔ کہنے لگے لقد جئت شیئا امرا، یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے آپ کو کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے۔ کہتے ٹھیک ہے اب نہیں ہوگا، لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا ہوں، یہ مجھے معاف کر دیں، میری پکڑ نہ کریں، اب میں کوئی تنگی نہیں پیدا کرتا، لا تحرجنی بما نسیت، مجھ پر مشکلات پیدا نہ کریں۔ دونوں پھر چل پڑے، آگے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک لڑکا انہوں نے دیکھا، خضر علیہ السلام نے لڑکے کو پکڑا اور اس کو قتل کیا۔ یہ تو بات اس سے بھی بڑی تھی، کشتی توڑنا تو چھوٹی بات تھی، یہ تو اس سے بھی بڑی۔ کہنے لگے لقد جئت شیئا نکرا، بڑا ہی آپ نے خوفناک کام کیا ہے جس کا انکار ہونا چاہیے۔ خضر علیہ السلام نے وہی جملہ رپیٹ کیا، میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے یہ آخری ٹائم لاسٹ وارننگ ہوگی، اس کے بعد اگر میں پوچھوں آپ سے فلا تصاحبنی، پھر آپ نے مجھے ساتھ نہیں رکھنا، مجھے الگ کر دینا ہے۔ قد بلغت یہ باما ہو، دونوں پھر چل پڑے، ایک بستی والوں کے پاس آئے، بھوک لگی تھی، بستی والوں سے کھانا مانگا، وہ اتنے بے دین لوگ تھے، لوگ اجنبیوں کو، برے لوگوں کو کھانا دے دیتے ہیں، نیک لوگوں کو کھانا نہیں دیا۔ نکلنے لگے، ایک دیوار گر رہی تھی، انہوں نے وہ دیوار سیدھی کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب اعتراض تو میں نہیں کرتا، لیکن یہ بات ہے کہ آپ اس پر کوئی پیمنٹ لے سکتے ہیں ان سے، انہوں نے کھانا نہیں ہمیں دیا۔ وہ کہنے لگے آدھا فراقو بینی و بینک، یہاں پر یہ بھی بات سمجھ آتی ہے، ہمارے ہاں ایک مدارس میں مسئلہ چلتا ہے کہ کس طالب علم کو آپ مدرسے سے نہیں نکال سکتے، کیوں؟ وہ اللہ کا دین پڑھنے آیا جی، آپ کو کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کا دین پڑھنے آیا ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، اس کی توجہ پوری نہیں ہے، وہ خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ قوانین کو توڑ رہا ہے، وہ سسٹم ڈسپلن کو وائلیٹ کرتا جا رہا ہے، اس کی وائلیشن کرتا ہے، تو یہ گنجائش موجود ہے دین کے معاملے میں، جیسا کہ یہ عظیم ہستی ہے۔ اب خضر علیہ السلام نے کہا الگ ہونے سے پہلے
آپ اس کی وضاحت لے لیں جو جو کام میں نے کیے. جو کشتی ہے فکانت لمساکین، وہ مسکینوں کی ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کا اپنا روزگار ہو سکتا ہے، جس کی اپنی کمائی ہو سکتی ہے، تو وہ انہوں نے مسکین کہا. مسکین ہونے کے باوجود ان کی اپنی کشتی موجود ہے، کاروبار چل رہا ہے، لیکن وہ چونکہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی اس لیے مسکین کہا. اس لیے میں نے توڑی کہ بادشاہ چھین رہا تھا. بادشاہ کو چھین رہا، کسی علاقے پہ اس نے حملہ کرنا تھا، بہت زیادہ کشتیوں کی ضرورت تھی، وہ کشتیاں اکٹھی کر رہا تھا ان کی بھی. جیسے ہمارے ہاں جب کسی گورنمنٹ کسی سیاسی پارٹی کا جلسہ ہونا ہو تو وہ لوگوں کی بسیں زبردستی پکڑ لیتے ہیں، وہ کشتیاں اکٹھی کر رہا تھا، انہوں نے ایبدار کر دیا تاکہ اس کے کام کی نہ رہے. یہ ایک طرح سے فائدہ کیا. وہ لڑکا جو قتل کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے والدین کو آزمائش میں ڈال دینا تھا ان کے ایمان کو. اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا اللہ اس سے بہتر بیٹا ان کو عطا فرمائے گا. جو دیوار ہے وہ 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ایک خزانہ تھا. ان 2 یتیم بچوں کا وکانا ابوہما صالحا. بھائی یہ آج کے درس کا آپ سمجھ لیں سب سے ٹاپ کلاس ہوتا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ بستی وہ ایک اتنی گری ہوئی ہے کہ پیغمبروں کو کھانا بھی دے رہی. اس کی ایک دیوار گرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار پیغمبر جا کے سیدھی کر رہے ہیں. وہ دیوار یتیم بچوں کی ہے. وجہ کیا بیان کی، ریزن کیا بیان کی کہ ان بچوں کا باپ نیک ہے. اگر میرے اندر نیکی ہے نا، میری اولاد کا مستقبل کبھی تاریخ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ غیر سے ان کا انتظام کر دے گا. ہم حرام اکٹھے شہرت کیوں کروا رہے ہوتے ہیں؟ پتہ ہے سود ہے ہوا کہ میں نے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دے کے جانا ہے، میرے بعد بچے کو محتاج نہ رہیں. آپ اپنے اندر نیکی پیدا کر لیں، آپ کے بچوں کے مستقبل کا ضامن پروردگار کائنات ہو جائے گا. ایسے انتظام کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. اور یہ اب 2 سوال ہیں یہاں پر. خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہے، یہ درست نہیں. صحیح مسلم صحیح بخاری میں احادیث موجود ہے. دوسرا سوال، خضر علیہ السلام کیا تھے؟ ہمارے یہاں سے بڑی چیزیں نکالی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، ولی کے پاس نبی سے زیادہ. ایسا ممکن نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. جو ولی ہوتا ہے نا، سب سے بڑی میں ایک دلیل عرض کرتا ہوں، 10 دلیلیں ہیں اس پر. ایک دلیل، بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا. ولی کو وحی نہیں ملتی، الہام ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے. کوئی اشارے کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی کی جان نہیں ہوتی. جان صرف اور صرف وحی کی بنیاد پہ لی جا سکتی ہے، کیونکہ وحی کے اندر شیطان کا عمل دخل نہیں ہوتا. تو یہ خضر علیہ السلام کی اللہ کے نبی تھے، اگرچہ قرآن پاک میں بطور نبی کے ان کا ذکر نہیں آیا. اگلا تیسرا واقعہ جو بڑا اہم واقعہ ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے. یہ ذوالقرنین دنیا کا وہ بادشاہ ہے جس میں اسلام دین کے اندر یہاں پہ قرآن پاک میں ان کی بڑی تعریف کی گئی. یہ کون سا بادشاہ ہے؟ اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی اور دیوار بنانے کا. پہلے نمبر پر ذوالقرنین کے 3 سفر. پہلا سفر انہوں نے مغرب کی طرف کیا. وہاں پہ پہنچے کہ ایک دلدل ایک کیچڑ والی جگہ ہے، سورج اس کے اندر غروب ہوتا ہوا محسوس ہوا. واجدہ کا معنی ہے محسوس کرنا بھی ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت پہ دیکھیں کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا بلکہ نظروں سے اوجل ہوتا ہے. جب آپ شام کے وقت کھڑے ہو تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سورج نیچے زمین میں جا رہا ہے. یہاں پر بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سورج جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا کہ ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ وہ دلدل میں سورج جا رہا ہے. ان کے محسوس ہونے کو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا. دوسرا سفر وہ اللہ تعالیٰ جل نے ان کا مشرق کی جانب، وہاں پر بھی وہ اینڈ پہ پہنچ گئے اختتام، یہاں تک انہیں لگا کہ یہ دنیا موجود ہے. تیسرا سفر لگتا ہے کہ شمالی سائڈ پہ، وہاں پہ انہوں نے دیوار بنائی. اب اس دیوار کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں نے لکھا کہ یہ دیوار کون سی دیوار ہے. اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں دیوار کے حوالے سے کہ جب وہ اس سفر میں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کی مدد کرتے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. ادھر ایک قوم رہتی ہے، آگے ہماری ہر چیز چھین کے لے جاتی ہے، آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں. کہنے لگے اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، آپ نے مجھے انفرادی قوت کو مہیا کرنی ہے، میں ایک رکاوٹ بنا دیتا ہوں. پھر انہوں نے لوہا پکوایا، اس کی چادریں بنائی، ان کے درمیان انہوں نے کہا کہ آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی، تانبا پگھلا کے اس آگ چادروں کے درمیان ڈال دیا گیا، وہ دیوار بن گئی. اب اس دیوار کو کہتے ہیں دیوار ذوالقرنین. 2 سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ دیوار دنیا میں کس جگہ پر ہے؟ دنیا کی تاریخ میں جو دیواروں کا بہت زیادہ ذکر ہے وہ 4 دیواریں ہیں. نمبر 1 سد معارف، یہ یمن میں بنائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے. یہ دیوار ایک بہت بڑی دیوار، اس کا کچھ حصہ
1/3 ابھی بھی باقی ہے صنعاء شہر کے پاس. یہ وہ دیوار نہیں ہو سکتی جو یہاں پہ ذکر کی گئی. دوسری دنیا کی مشہور ترین دیوار ہے دیوار سمرقند. یہ سمرقند آج کا جو ازبکستان شہر ہے ملک ہے اس میں یہ سمرقند ایک شہر ہے. وہاں پر ایک دیوار موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ دیوار ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ہے لیکن وہ دیوار کی ثابت نہیں ہوتی کیونکہ یہ جہاں پہ قرآن پاک نے لوہے کی چادر تانبے کا ذکر کیا وہ ایسی نہیں, وہ پہاڑوں کے درمیان بنی ہوئی ایک عام تو پتھر وغیرہ کی دیوار ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی. تیسری دیوار دیوار چین کہا جاتا ہے. یہ لگتا ہے کہ دیوار بڑی چھوٹی تھی. دیوار چین کا آپ کو پتہ ہی ہے یہ 21,196 کلومیٹر لمبی دیوار ہے اور یہ پتھروں کی بنی ہوئی دیوار نیچے سے 30 فٹ اوپر سے, اور جس بادشاہ نے بنائی اس کا بھی تاریخ میں ذکر موجود ہے. یہ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے یہ دیوار چین بنی تھی. چند شی ہوا اس بادشاہ کا نام تھا جس نے بنایا. یہ دیوار کون سی ہے؟ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے اس دیوار کو ڈسکس کیا, کہاں پہ ہے ابھی تک نہیں پتا. لیکن ایک بات ہے کہ یہاں پہ یاجوج ماجوج نامی ایک قوم ہے جو تنگ کرنے والی تھی. اس کی ڈیٹیل صحیح مسلم میں 2937 نمبر حدیث میں آتی ہے. 2937 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہاں پہ لڑ کے جب فارغ ہوں گے دجال کو قتل کر کے آپ کو خبر ملے گی یاجوج ماجوج آ چکے ہیں. ایک قوم اس دیوار کو توڑ کر, بعض لوگ وہ دیوار چاٹنے کی بھی بات کرتے ہیں, وہ زندگی میں روایت ہے پر اس کی کمزور ہے 3153 نمبر کا, پر ہم وہ دیوار توڑ کے آ چکے ہوں گے. وہاں پہ ان کو پتہ چلے گا وہ ساری چیزیں کاٹ دی جائیں گے. اللہ تعالیٰ رسالت کو حکم دیں گے, لوگوں مسلمانوں کو لیں گے تو دور پہ چلے جائیں گے, دور پہاڑ پہ وہاں پہ جمع ہوں گے. پھر ان کی گردنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ کیڑے پیدا کرے گا جس کبھی لوگ مر جائیں گے, بدبو پیدا ہو جائے گی. پھر دعا کریں گے, بارش اترے گی, بارش کی وجہ سے پہلے پرندے آئیں گے جن کی گردنیں لمبی ہوں گی, وہ ان کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے لے جائیں گے. پھر بدبو کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بارش اتاریں گے. اس بارش کے بعد اللہ اس تمام ماحول کو صاف کر دیں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال رہیں گے جو خیر و برکت ہوگی. اس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے. مزید صحیح مسلم 2937 2938 2939 2940 نمبر احادیث انٹرنیشنل نمبر کے بعد مطابق وہاں پہ موجود ہے. آگے ہے یہ بات 2-4 باتیں ہیں. آگے سورۃ مریم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام بیوی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی, وہ پورے ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ اولاد عطا کر. میں اس سے دعا کر کے کبھی بات نصیب نہیں ہوا نہ ہو سکتا ہوں. اللہ نے بیٹا عطا کیا اور کہا اس بیٹے کا نام بھی اللہ نے رکھا. ویسے تو حکم ہمیں یہ ہے 7ویں دن تک بیٹے کا نام رکھ لیا جائے, جامع ترمذی میں حدیث ہے 2825 نمبر پر, لیکن پیدائش سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کا نام اس دنیا میں آنے سے پہلے رکھ لیا. اور ساتھ ہی یہاں پر نہیں اگلے پارے میں آ رہا ہے پارہ نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا کہ قانون بدل دیا, بیوی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں, اللہ نے اولاد پیدا کرنے کے قابل کر دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ, اور زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں چلے گئے تو پھر بھی اللہ نے اولاد دے دی. وہاں پہ اللہ نے وجہ بیان کی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, اس گھر کے لوگوں کی ایک عادت تھی نیکی کے کام میں کبھی دیر نہیں تھی, جو ہی نیکی کا موقع ملا فوراً وہ کام کر لیتے تھے. اسی میں آگے عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش کا ذکر ہے. ایک مسئلہ بڑا اہم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی, انی نذرت للرحمن, آپ نے روزہ رہنا, میں نے منت مانی ہے رحمان کے لیے روزہ رکھنے کی. فلن اکلم الیوم انسیا, میں نے کسی انسان سے بات نہیں کرنی. تو پتہ چلا کہ پہلی شریعت میں جو روزہ تھا اس روزے میں کھانا بھی بند, پینا بھی بند, بیوی کی قربت بھی بند, اور کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنی, یہ بولنا بھی بند, یعنی روزے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے. آج بتائیں کہ اگر ہماری کوئی شریعت باقی رہتی جو پہلی چلتی آ رہی تھی, میں نے اور آپ نے بولنا بھی نہیں روزے میں, تو کتنا مشکل ہو جاتا دن گزارنا. جب اللہ تعالیٰ نے بولنے کی چھٹی دے دی تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ بول سکتے ہیں آپ, لیکن اللہ کے لیے غیبت کر کے روزہ تباہ نہ کریں, چگلی کر کے روزہ تباہ نہ کریں, گالیاں دے کے روزہ تباہ نہ کریں. ایک بندے کہہ رہے ہوتے ہیں ہے تو روزہ لیکن اب میں بتاؤں پھر صاف اتنی موٹی سی گالی دے دیتے ہیں. تو بھائی یہ اس دور میں روزہ تھا تو بولنے کا بھی روزہ تھا, کہ بولنا بھی نہیں آپ نے. اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی اٹھائی اس لیے کہ ہمیں آسانی ملے, اور ہم نے اس کا غلط فائدہ اٹھا ایسی گفتگو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ کرنی شروع کر دی. آگے ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں کا ذکر ہے, وہ آئندہ دیکھیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سنا اس کو دیکھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ہمارے زندگی سے زیادہ لگے تو نماز پوری کرو.
दूसरा मौक़िफ़ है कि 15 दिन, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है, कितने दिन पहले नमाज पढ़ कर ज़्यादा बेहतर है। तीसरा मौक़िफ़ है इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह तआला का, कुछ का 3 दिन, कुछ का 4 दिन। लेकिन ज़्यादा जो अहले इल्म की राय है कि जब तक बंदा किसी जगह पर मुसाफिर खुद को समझे, लोग भी उसको मुसाफिर समझे, वो नमाज कसर करेगा। और जब लोग उसको मुकीम समझना शुरू कर दें, वो खुद भी मुकीम समझे सोसाइटी के एतबार से, उस वक्त वो नमाज पूरी पढ़ेगा। उम्रे पे जाने वाला यहाँ पे मक्का जाते हैं, फिर मक्का से वो मदीना जाते हैं, फिर मदीना से वापस करके आते हैं। इन तमाम अक़वाल को सामने रखते हुए वो मुसाफिर की हैसियत में है। वहाँ के इमाम के साथ पढ़ेंगे तो नमाज पूरी पढ़ेंगे, अपनी अलग पढ़ेंगे तो वो नमाज कसर कर सकते हैं। नमाज कसर करना उनके लिए दुरुस्त है, वो मुसाफिर के हुक्म में है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सही सनद से लगी है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से सही सनद में कहते हैं, अरतज अलैना फ़ल्जु, हम आज़रबाईजान में थे, बर्फबारी हुई, रास्ते बंद हो गए। अब रास्ते बंद होने की वजह से सबको पता था कि इतनी बर्फबारी हो चुकी है कि अगले कई हफ्ते नहीं, कई महीने तक रास्ते नहीं खुलेंगे, हम नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी वो नमाज कसर करते रहे। वो कहते हैं सित्ता अशहूर, सही सनद से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में अब्दुल्लाह बिन उमर ने 6 महीने तक नमाज कसर की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब लोग जानते थे कि ये मुसाफिर है, वो भी जानते थे ये मुसाफिर है। तो जब लोग मुसाफिर समझ रहे हों, बंदा मुसाफिर के स्टेटस में हो, नमाज कसर करने की इजाज़त है। अल्लाह ताला आलम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मील या 3 फरसख के लिए निकले, ये 2 निकलाने मील छोटे होते, फरसख बड़े होते, मील को छोड़ देंगे, फरसख ले लेंगे ताकि मील के अंदर आ जाए। 3 फरसख का जो फासला बनता है वो तकरीबन 23 किलोमीटर बनता है। 23 से कम बनता है, तकरीबन हम 23 कह रहे हैं, 23 किलोमीटर। बाहर का मतलब है जब बंदा अपने शहर से निकले, अपने शहर के अंदर वो मुकीम होता है। लाहौर की बाउंड्री इस एरिया को समझा जाता है जब आप उस बाउंड्री से निकल कर तकरीबन 23 किलोमीटर के सफर के इलाके से निकले, आप रास्ते में भी सफर कसर कर सकते हैं, वहाँ पर पहुँच कर भी कर सकते हैं। लेकिन अपने शहर की आबादी के अंदर आप कसर नहीं कर सकते, क्योंकि ये शहर आपका इकामती शहर है, आप यहाँ पे रोकिए, बाहर निकलने के बाद समाप्त करें। ये लाहौर वाले जानते हैं।